میرے بھائی بنگلہ دیش ماڈل یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ فار 2 ایئرس، آپ نے 2 ہفتوں میں ان کے ارسطو اور افلاطون جو لے کر آئے تھے ان کا حشر دیکھ لیا ہے نا. اور جو 16 مہینے پہلے جو مہنگائی مکاؤ معاش کا ڈرامہ لے کر آئے تھے وہ پی ٹی ایم کی جماعتیں، جس وقت 138 اور 150 روپے پیٹرول تھا وہ تماشا مچایا ہوا تھا مہنگائی ہے. جب 6.1% جی ڈی پی تھی وہ کہتے تھے مہنگائی ہے. جس وقت آپ کے $24 بلین تھے 2 سال کے کرونا کے باوجود وہ کہتے تھے بہت ظلم ہو رہا ہے. جس وقت 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا آج 50 روپے ہو گیا. 6.1 کی بجائے 0.3% پہ آپ آگے مائنس پہ جائیں گے. اور فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر مہنگائی آج 50% پہ چلی گئی ہے. اس وقت 12% تھی وہ کہتے تھے بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس وقت پیٹرول 150 روپے کا تھا آج 292 ہے. ابھی سن رہے ہیں کہ 40 روپے اور بڑھانے لگے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھ لیا ہے نا یہ ڈالر روز جس رفتار سے بڑھ رہا ہے. اگر ایسے ارسطو اور افلاطون آپ نے رکھنے ہیں جنہوں نے اس ملک کو سدھارنا ہے تو اس ملک کا سدھار تو آپ نے 2 ہفتے میں دیکھ لیا تو 2 سال میں ہوگا کیا؟ میں آپ بچیں گے تو اس ملک کی خاطر کچھ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. تاریخ کا جو معاملہ ہے اس میں صدر نے بھی خط تو لکھا تھا لیکن ابھی تک صدر کی جانب سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی. دوسری بات عدالتوں میں آپ کی میرا خیال ہے کوئی پٹیشن بھی اس میں گئی تھی، ابھی تک کوئی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ایسے میں عام آدمی جو ہے وہ آئین کی عملداری کے لیے کس طرح جائے گا؟ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم سننا چاہیں گے ان کی ضمانت کے حوالے سے آپ کو کیا امید ہے کہ کوئی جلدی کوئی سائبر کیس میں ضمانت کے کوئی چانسز ہیں یا بالکل نہیں؟ دیکھیں جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے میں نے پہلے بھی یہ مطالبہ کر دیا اور یہ میں نے کہہ دیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے. اور اگر انہوں نے ڈیٹ نہیں دی تو یہ ان کے پارٹ پہ بھی غلط ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، انہوں نے آپ کے سامنے اس کو لکھا وزارت قانون کو، لیکن ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ ڈیٹ دیں فوری طور پر. اگر وہ ڈیٹ نہیں دیتے ہیں ہم نے اس کو بھی پارٹی بنایا ہے، اس کو بھی پارٹی بنایا ہے. الیکشن پٹیشن جو ہم نے فائل کی ہے سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیٹ لگانی چاہیے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرنی چاہیے. کہیں یہ نہ ہو کہ پچھلے کی طرح پھر آپ کو 6 مہینے لگ جائیں کیس کا فیصلہ ہونے میں. میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ 14 مئی کا الیکشن تو گزر گیا، تو جنہوں نے آپ کے فیصلوں کو وائلیٹ کیا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سپریم کورٹ کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لے کہ اگر ایک غریب آدمی ایک چھوٹا آدمی کوئی غلطی کرے اس کو تو 1 گھنٹے میں دھر لیا جاتا ہے، لیکن اگر بڑا آدمی کوئی جرم کرے تو ان کے ساتھ اگر اس طرح جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہوا، اس طرح کمزوری دکھائی گئی تو اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اور فیتھ ختم ہو جائے گا ادارے سے، عدلیہ سے، نظام انصاف سے، اس کا نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر ڈیٹ دینی چاہیے، پٹیشن لگانی چاہیے اور ڈیٹ ود ان 54 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. آج آپ کے پاس صرف 70 ڈیز رہ گئے ہیں، اگر یہ 10-15 دن مزید گزر گئے تو پھر وہ سلسلہ آئے گا کہ جی 54 ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکتا، اب اس کو آگے کریں، اب 254 کا سہارا لیں. جہاں تک عمران خان کی بات ہے کہ 2 تاریخ بیل کے لیے فکس ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں پروٹیکٹیو بیل لیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پٹیشنز فائل کر رکھی ہیں لیکن ابھی فکس نہیں ہوئی ہیں. جو بھی اس سے ہم ایک امید رکھتے ہیں، لیکن یہ ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، ہمیں صرف عدلیہ سے توقع ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ریلیف دیں گے، اس لیے بھی دیں گے کہ یہ سارے جھوٹے اور جعلی مقدمات میں ہیں. جب کوئی عدالت ایک کیس میں ضمانت دے دے دوسرے کیس میں گرفتاری ویسے بھی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، اور ان کی پروٹیکشن آرڈر کیے بغیر ان کا جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جانا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. وہ روپکار بھی کل آپ نے دیکھ لی تھی، اس کے اوپر کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کس طرح ادارے استعمال ہو رہے ہیں، کس طرح ہماری عدلیہ استعمال ہو رہی ہے، کس طرح ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز استعمال ہو رہی ہیں اس غلط کار کے پیچھے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اب وہ ایجیٹیشن کی سیاست کو ترجیح دیتی ہے، ڈائیلاگ کی سیاست کو ترجیح دے گی؟ آئندہ دنوں میں آپ کی واضح پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی ہے ہر حال میں الیکشن ہونا. ہم اس کے لیے لیگل، کانسٹیٹیوشنل، پروٹیسٹ اور ایز ویل ایز ڈائیلاگ
हर तरीका हम अडॉप्ट करने को तैयार हैं। हम कहते हैं आइन पे अमल दरामद होना चाहिए, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हर पार्टी को एक जबर और खौफ की फिजा से निकालें और पीटीआई के साथ जुल्म ख़त्म करें, सबको मौका दें, जिसको अवाम मुंतखब करे वो आए, पॉलिसीज़ बनाए, इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। थैंक यू। ये बताइएगा कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमीशन उनका मुस्तकबिल आप क्या देखें? देखें, हम तो एक इदारे के सरबराह के तौर पर, आइनी इदारे के सरबराह के तौर पर उनसे तवक्को रखते हैं कि वो जानिबदारी ख़त्म करें, वो गैर जानिबदाराना अपने फैसले करें और आइन के तहत उन्होंने एक ओथ उठा रखी है, उनकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उनकी ज़िम्मेदारी है, ये उसकी पावर नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है